बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर इंडिया से। जी हां, आप सबको पता है कि मकबूजा कश्मीर में कल दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ है। पहलगाम का इलाका जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप उसे हमारे जो इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज, उसमें शुगरा से बेशक आप उसे तशबीह दे लें, और वहां पर बहुत सारे सयाह आते हैं। कल भी वहां पर जब बहुत सारे सयाह मौजूद थे तो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 27 से 28 टूरिस्ट जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर खौफ और इज़्तिराब की लहर फैली। ये लहर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया, और उसकी बड़ी वजह एक तो दहशतगर्दी का हमला, और उससे भी बड़ी वजह जो हिंदुस्तान की सफारती ताकत है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के साथ रचे बसे गुंदे हुए हैं। एक तरफ उनके बेहतरीन तल्लुकात रूस के साथ है, तो दूसरी तरफ इसराइल के साथ है, तो तीसरी तरफ सऊदी अरब के साथ भी हैं, तो चौथी तरफ यूएई के साथ भी हैं, तो पांचवी तरफ अमेरिका के साथ भी हैं। मतलब आप दुनिया का कोई मुल्क लें, शायद कोई एक आध दो मुल्क होंगे जिनके साथ उनके अच्छे मरासम ना हो, जिनमें एक हम भी शामिल हैं। बाकी तकरीबन ईरान हो या सऊदी अरब हो, हर तरह के जितने भी दुनिया के अंदर इस टाइम ग्रुप्स हैं या डिविजन्स हैं, उन सब के साथ उनके अच्छे मरासम हैं। सो मच सो कि अब चाइना के साथ भी जो पहले नरम गरम थे वो अब रिलेशनशिप गर्मी की तरफ जा रहे हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाइनीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने अपने इस विजिट को कट शॉर्ट किया। अमूमी दौरा नहीं था। सऊदी अरब में भी उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, एस्कॉर्ट किया गया, जंगी जहाज़ों के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई, और एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू था जहां पर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर हो रहे थे एक दूसरे के, और बहुत ही बेहतरीन दौरा उन्होंने आल्दो के शॉर्ट हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को आश्कार किया कि वो एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। आपको ये पता हो कि हिंदुस्तान सऊदी अरब का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी बन चुका है। 45 से 50 बिलियन डॉलर की तजारत है सऊदी अरब की और हिंदुस्तान की। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर है पूरी दुनिया में, वो इस वक्त हिंदुस्तान है। बहरहाल जो वजीर आजम मोदी हैं, हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे या किए जा रहे होंगे। उसके साथ साथ मोदी तो जाहिर है सऊदी अरब से वापस आ रहे थे, और बुध की सुबह वो वापस पहुंचे, आज ही सुबह चंद घंटे पहले आप कह लीजिए। लेकिन उससे पहले जो मंगल की रात और मंगल की शाम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उनका इंटेलिजेंसिया है, जो उनके रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, जो उनके ओवरऑल ओपिनियन मेकर्स हैं, वो सब के सब ये चाहते हैं कि कल का दिन ना चढ़े और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। वो एक जंग की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई फॉर्मल इसके ऊपर बात तो नहीं आई, लेकिन जितने भी उनके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उन्होंने तो एक किस्म की जंग पाकिस्तान पर तकरीबन डिक्लेयर कर दी है। अगर आप इन तमाम चीजों को देखें और फिर पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसको देखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। हमने कश्मीर का कई सालों से नाम नहीं लिया। कश्मीर का जो पूरे का पूरा वो आर्टिकल 370 वाला इशू और दूसरे तमाम चीजों पे हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, हमारे मिलिट्री जनरल से वो डिपार्चर ले चुके थे। इमरान खान साहब कश्मीर की बात करते रहते थे, जब से उन्हें जेल में डाला तो कश्मीर का नाम कहीं पर नहीं है। खुदा करके जाहिर है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आर्मी चीफ ने एक सुल्तान राय जैसी तकरीर की। सुल्तान राय मरहूम की मैं यहां पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं उनका जो सुल्तान राय साहब के रोल्स होते थे उनकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने सुल्तान राय जो पंजाबी फिल्मों के रोल्स थे उसकी तरह की एक बड़ी उन्होंने धुआंधार और आग उगलती हुई तकरीर की। महीनों सालों के बाद कश्मीर का नाम लिया,
ہندو مسلم دو قومی نظریات، نفرت انگیز جو کانٹیکسٹ تھے ان کے اوپر باتیں کرتے ہوئے تقریر کی. ظاہر ہے اس تقریر کو پوری دنیا بہت ہی ناپسندیدگی سے لے رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ٹاؤٹس یہاں پر بتا رہے تھے آرمی چیف کو کہ بلے 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 آپ نے تو برج الٹا دیا، آپ نے جو تقریر کی آپ نے اس سے تباہیاں مچا دی. اب وہی تقریر جو ہے وہ پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، خصوصی طور پر ہندوستانی جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی پاکستانی آرمی چیف کشمیر کو لے کے ہندوستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور اب پاکستان سپاٹ لائٹ پہ. آپ کو پتا ہے ہندوستان میں تو چھینک بھی آ جائے تو وہ پاکستان پہ ڈال دی جاتی ہے. اب تو وہاں ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانیوں پر فکس کی ہے. اب آرمی چیف کی ماشاءاللہ سے تقریر بھی ہے جس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہم نے کچھ کرنا نہ لینا، ایسے ہی ہم بڑکے مار رہے ہیں. کچھ ہمارا لینا دینا نہیں تھا، صرف وہ سامنے بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا تھا، عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کوئی طریقہ لمبا اور سوچنا تھا، عوام کو ڈائیورٹ کرنا تھا، عوام کی ٹینشن کو، اور ہم نے یہ بڑکیں مار دیں. اور اب ہماری بڑکیں جو ہیں اسے ہندوستان پوری دنیا میں چلا رہا ہے، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم نے کس طرف کو اس کا جواب دینا ہے. بہرحال دوسرا اس کے اوپر ایک اور بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج اگر انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہندوستان کسی جنگ کی طرف جاتا ہے، تو ظاہر ہے اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی پاکستان کے اندر. جو اس وقت پوری اٹینشن اور سپاٹ لائٹ میں ہے جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، جو جمہوریت کی خلاف ورزی ہوئی، جس طرح عمران خان کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، جس طرح جوڈیشری کو لوٹا گیا، ان ساری چیزوں کے اوپر جو سپاٹ لائٹ ہے وہ وہاں سے ہٹ کے جنگ کی طرف چلی جائے گی. تو دوسرے لفظوں میں جو جنرل صاحبان ہیں ان کو اوورال تو نقصان ہوگا، ظاہر ہے ملک جنگ میں جائے گا، لیکن یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو موجودہ ڈسکشن ہے اس میں سے بات نکل جائے گی، اور پوری قوم ظاہر ہے اپنی فوج کو سپورٹ کرے گی، اور کرنی چاہیے بھی. اگر کوئی جنگ لگتی ہے تو اس کو آپ نے اس سمت بھی دیکھنا ہے، ذرا یہ والا اس کا پہلو بھی آپ نے، میں اس پر زیادہ تجزیہ نہیں کروں گا، میں صرف ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ اس کو بھی آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو جائے گا یا کیا ہو سکتا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ کس سمت جا سکتی ہیں. اور اگر چیزیں اس سمت جاتی ہیں تو ہندوستان کے فائدے نقصان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر پاکستان کے جو ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں ان کے کون سے فائدے اور نقصان کس چیز میں جا سکتے ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایڈونچرزم نہ ہندوستان کو کرنا چاہیے نہ ہمیں کرنا چاہیے، امن کو ہی موقع دینا چاہیے. جنگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، اور پاکستان کو بھی بھرپور طریقے سے اس کی دہشت گردی کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اور اس میں پورا تعاون اس خطے کے اندر جو بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں دہشت گردی کے کلے کمے کو، اس کے اوپر ہمیں بالکل وہ تعاون دینا چاہیے. لیکن یہی نہیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ آلریڈی نریندر مودی سے یا تو بات کر چکے ہیں یا کر لیں گے، اور وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اس دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں روسی صدر ولادیمیر پوتن وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا دیں، ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے، جرمن چانسلر نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے، یورپی یونین کے سربراہ نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے، سری لنکا نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے، نیوزی لینڈ نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے، اور اسرائیل نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے کہ ہم دکھ کی گھڑی میں ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ظاہر ہے سعودی عرب میں تو وہ تھے تو وہ بھی ایسا ہی بیان دیں گے، وہاں تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو بہت ہی سچویشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، میں یہ کہوں گا بہت ہی سچویشن جو ہے وہ گرم ہو گئی ہے، اور پاکستان کو بڑے ہی تدبر سے، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل کی ہماری جو اس وقت فارم 47 کے لوگ ہیں وہ نہ تو جواب دے سکتے ہیں نہ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. عمران خان کی آج قوم کو ان کے جیل میں ہونے کا سب سے زیادہ احساس ہوگا، کیونکہ یاد کیجئے جب 2019 میں فیبروری میں یہ سب کچھ ہوا تھا تو کس طریقے سے عمران خان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا مخالف حریف جو آپ سے کئی گنا بڑا ہے فوجی طاقت میں، کئی گنا بڑا ہے سائز میں، کئی گنا بڑا ہے انٹرنیشنل سفارتی اپنی طاقت میں، اس کے باوجود چاروں شاہ نے ان کو چت کیا تھا. عمران خان صاحب کی متانت نے، ان کی جو ڈیسیجن میکنگ تھی، جہاں پر دلیری کرنے کی ضرورت تھی وہاں دلیری کی، جہاں پر بردباری کرنے کی ضرورت تھی وہاں وہ کی، جہاں موقع شناسی کرنے کی، مصلحت کرنے کی ضرورت تھی وہاں پر وہ کیا. تو بہترین ڈیسیجن میکنگ ان دنوں میں ہوئی تھی جس کا آپ سب کو پتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے لیڈ کیا تھا لیڈر کے طور پر اس فیبروری کی سارے کے سارے انسیڈنٹ کو، وہ اس وقت جیل میں ہے ناحق. اور جن وائس ایئر مارشل صاحب نے جنہوں نے لیڈ کیا تھا
ایئر فورس کی طرف سے وہ بھی اس وقت عمر قید بھگت رہے ہیں اور ان کا بھی کورٹ مارشل ہو چکا ہے. جی ہاں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایئر فورس نے اس میں بہت ہی کمال دکھایا تھا. ایک طرف آپ کا پرائم منسٹر تھا اور پھر ایئر فورس کی پرفارمنس تھی. دونوں، آپ کا پرائم منسٹر بھی جیل میں ہے اس وقت کے پرائم منسٹر، اور اس وقت کے اس مشن کو لیڈ کرنے والے جو پاکستان ایئر فورس کے سب سے سینئر موسٹ آفیسر تھے، وہ بھی اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں، عمر قید. اور ان پر بھی الزام یہی ہے کہ انہوں نے جو موجودہ آرمی چیف جنرل قاسم منیر اور ان کے ساتھیوں کا یہ جو سارا اس وقت نیٹ ورک ہے، اس کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا ہے.